بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بیت اللہ اور چند مخلصانہ مشورے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حج و عمرے سے متعلق ضروری مسائل و احکام، متعلقہ اذکار و ادعیہ اور وہاں کے جملہ مقامات مقدسہ کی حاضری و زیارت سے متعلق آداب کسی مستند عالم دین کے پاس جو مسلک اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہو، سبخاً لیسن وائز جس طرح طالب علم مکتب میں پڑھتا ہے، پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اچھی طرح مضبوطی اور پختگی سے اس کو یاد کر لیں کہ ایسے مواقع زندگی میں بار بار ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ٹھاک تیاری نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی کمی، نقص یا کوتاہی یا غلطی رہ جائے اور عمر بھر دل و دماغ میں اس کا پچھتاوا اور حسرت باقی رہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی دور دراز علاقے کا سفر کرتے ہیں، خواہ وہ ایک ریاست سے دوسری ریاست ہو یا ایک ملک سے دوسرا ملک، جب کبھی کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو مقام کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں میں فرق اور تبدیلی ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ مثلاً آب و ہوا کا مختلف ہونا، کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ فرق ہونا، ماحول کا الگ ہونا، موسم کا الگ ہونا، لوگوں کے عادات و اطوار کا الگ ہونا، اور ہم بے لاگ اپنی زبان سے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تعریفیں اور تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مقام کی چیزوں سے وہاں کے مقام کی چیزوں کا تقابل شروع کر دیتے ہیں، کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز دنیا جہاں کے کسی اور علاقے، کسی اور مقام کے لیے تو کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، لیکن بات جب حرمین شریفین کی ہو تو یاد رکھیں کہ یہ ساری روئے زمین کے نہایت مقدس، اعلیٰ، افضل اور سب سے معزز مقامات ہیں۔ تو اس میں گفتگو سے پہلے غایت درجے احتیاط کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جب بات ان دونوں میں بھی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و عزہ کی ہو تو یہ احتیاط مزید دگنی احتیاط درکار ہوتی ہے کہ بزرگوں نے فرمایا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش، کہ خدا کی محبت میں دیوانگی کسی حد تک درست ہے، جائز ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت میں غایت درجے ادب اور احتیاط مطلوب ہے، اور اس میں کبھی بھی عقل و ہوش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں ہو اس وقت بھی اپنے زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہاں سے واپس آئیں اور وہاں کے احوال سنا رہے ہوں تب بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ادب ہی باعث نوازش اور باعث سرفرازی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ کر چکے ہیں ان سے وہاں کے شب و روز کے متعلق احوال اور کیفیات اور معمولات سنیں کہ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزیں بہت سی فائدہ دیتی ہیں، اور بسا اوقات یہی چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزیں ان کو نظر انداز کرنا پریشانی کا باعث ہوتا ہے، نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تجربہ کار لوگوں کے تجربات سے استفادہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے، خوش آئند ثابت ہوتا ہے۔ چوتھی اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ دور سیلفیوں کا دور ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا اگر بس چلے تو ایک ایک سانس پہ ایک ایک سیلفی لیں۔ تو دنیا بھر کی سیر و سیاحت کے لیے تو یہ چیز کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن حرمین شریفین اور اس قسم کی عظیم عبادتوں اور سعادتوں کے موقع پہ یہ چیز خدا را اس سے اجتناب اور پرہیز کریں کہ اس سے ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اس سے ریا اور خود پسندی کا اندیشہ ہے، اور اس کے سبب عبادتوں میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا۔ اس سے اجتناب کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ سیلفیاں اسی لیے لی جا رہی ہوں کہ
یہ زندگی میں یادگار رہیں۔ تو کیا آپ کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ آپ کی عبادت جو دنیا میں اس کا چرچا نہیں ہے، لوگوں میں اس کے تذکرے نہیں ہیں، آپ کے پاس اس کی دل و دماغ میں کوئی یادداشت باقی نہیں ہے، لیکن عبادت خلوص نیت سے ہونے کی وجہ سے، محبت اور اطاعت کے جذبے سے ہونے کی وجہ سے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں اس کے چرچے ہیں، آسمانی دنیا میں اس کے تذکرے ہیں؟ کیا یہ بات اچھی نہیں؟ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم عمدۃ المحدثین مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ دوران درس فرمایا کرتے تھے کہ حج بیت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے معیار ایمان کا پتہ چلتا ہے، ایمان کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، اس طور پر کہ یہ دو چیزیں ان کی تمنا جس مومن کے دل میں جس درجے پر ہوگی اس کا ایمان بھی اسی درجے والا ہوگا۔ ادنا مومن کے دل میں یہ ان دونوں چیزوں کی خواہشیں ادنا درجے سے ہوگی، متوسط درجے کے ایمان والے کے دل میں ان دونوں چیزوں کی خواہشیں اور آرزو متوسط طور پر ہوگی، اور جس کا ایمان اعلیٰ اور کامل ترین درجے کا ہوگا اس کے دل میں ان کی تمنا اعلیٰ ترین طور پر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی سیرتیں پڑھیے، کس طرح ان کی آرزو ہوا کرتی تھی کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ کسی کی سیرت میں یہ نہیں پڑھنے میں آیا ان کی خواہش یہ رہی ہو کہ وہ جائیں اور جنگ جیت کر آئیں، بلکہ آرزو یہی ہوا کرتی تھی کہ جنگ میں کام آ جائیں، شہادت پا جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جنگ کے لیے جب مجاہدین کے انتخاب کے لیے صحابہ کو صف میں کھڑا کرتے تو جو صحابہ کم عمر ہوا کرتے تھے، جن کی عمریں چھوٹی ہوتی تھیں، وہ اس اندیشے سے کہ حضور ہمیں چھوٹا سمجھ کر ریجیکٹ نہ کر دیں، یہ نہ فرما دیں کہ تم پھر آئندہ کسی موقع پہ آنا، ابھی تم چھوٹے ہو، اس اندیشے سے جب مجاہدین کی صفیں بنتی تھیں تو وہ صحابہ جو کم سن تھے، کم عمر تھے، اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے تھے تاکہ حضور کو خد میں لمبے نظر آئیں، بڑے نظر آئیں، اور ان کا انتخاب جنگ میں جہاد کے لیے ان کا انتخاب عمل میں آئے۔ یہ باایمان ہستیوں کا معاملہ تھا۔ اگر ہم میں سے کسی کو لندن اور پیرس جیسے مقامات جانے کی آرزو اور خواہش ہے، وہاں کے مقامات کو دیکھنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کی آرزو ہے، نیو یارک سٹی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حرمین شریفین کی حاضری کی آرزو، ان ساری آرزوؤں پہ غالب اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے معیار کی فکر کرے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ایسی عظیم سعادتوں کے حصول کے بعد ان کی حفاظت کی فکر کرنا۔ ایک عالم دین جو متعدد مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے تھے، ایک اور مرتبہ اس سعادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایسے موقع پر کسی شاگرد نے ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ کا کون سا حج ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میاں یہ حاضری تو 7ویں ہے، لیکن حج کون سا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ چیز ہے کہ عبادتوں کو انجام دینے کے بعد ان کی حفاظت اور ان کی مقبولیت کی فکر کرنا۔ اور آخری اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ حج بیت اللہ جیسی عظیم سعادت جس کے حصول کی آرزو میں مومن اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، اس کو کس جذبے سے، کس طور سے ادا کیا جائے۔ اور اس کے لیے ایک نادر واقعہ
جو یقیناً کسی نادر ہستی سے ہی سنا جا سکتا تھا، اور وہ ہے ہمارے استاذ محترم مولانا مفتی ابراہیم خلیل ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ۔ آپ سے سنا ہوا واقعہ دوران خطاب آپ نے فرمایا تھا کہ قدیم زمانے میں، جب کہ ابھی موجودہ زمانے کی طرح ذرائع سفر موجود نہ تھے، لوگ قافلوں کی شکل میں بیت اللہ کا سفر حج کیا کرتے تھے، مہینوں سفر ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص نے بیت اللہ کے حج کا ارادہ کیا۔ اب اس کا ایک کمسن لڑکا تھا، نوعمر لڑکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ والد بزرگوار کسی مقام پہ جانے کے لیے سامان سفر باندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، روزانہ اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ لڑکے نے پوچھا کہ ابا جان کہاں کے سفر کا ارادہ ہے؟ والد نے کہا کہ بچہ چونکہ چھوٹا تھا، موٹے انداز میں والد نے جواب دیا کہ بیٹے اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں۔ بچے نے اپنے معصومانہ ذہن سے یہ خیال کر لیا کہ زید کے گھر کا مطلب کیا ہے کہ زید اس گھر میں رہتا ہے، خالد کے گھر کا مطلب کیا ہے، خالد اس گھر میں رہتا ہے۔ تو ابا جان نے کہا کہ اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے۔ تو بچے نے اس نتیجے کو اخذ کرنے کے بعد یہ ضد والد سے شروع کر دی کہ ابا جان میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کے گھر کو چلوں گا۔ والد نے ہر چند سمجھایا کہ بیٹے یہ فریضہ ابھی تم پہ لاگو نہیں ہوتا، تم ابھی بڑے ہوگے، انشاءاللہ اس وقت یہ فریضہ ادا کر لینا، ابھی تم پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا۔ لیکن بچہ تو بالآخر بچہ تھا، اس نے ضد کی، تو بالآخر والد کو بچے کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں بھی تمہیں اپنے ساتھ اللہ کے گھر کو لیے چلتا ہوں۔ چنانچہ بچہ اسی خواہش اور اسی آرزو میں وقت کی گھڑیاں گزارتا رہا کہ میں اللہ کے گھر کو جانے والا ہوں، جہاں میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ سفر کی گھڑی آئی۔ والد اور بچے نے سفر کیا، اور سفر کرتے 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 بالآخر حرم مکہ میں پہنچے۔ اور جس وقت حرم میں پہنچے اور بیت اللہ کعبہ معظمہ پہ والد اور بیٹے کی نظر پڑی، پہلی نظر تو والد نے بھی دیدار کیا، نظارہ کیا، بیٹے نے بھی دیدار کیا، نظارہ کیا، لیکن بیٹے کی نظر جیسے ہی کعبے پہ پڑی، اس نے ایک چیخ ماری اور وہیں زمین پر گر گیا۔ والد نے دیکھا، بچے کو حرکت کی تو دیکھا کہ جان نکل چکی تھی۔ اب پریشان تھا کہ کیا بات ہوئی، بیٹے نے کیا دیکھا، کیوں اس کی جان موت واقع ہو گئی؟ تو حاطف غیبی سے اس نے ندا سنی، انک طلبت بیت اللہ فوجدتہ وہو طلب اللہ فوجدہ۔ تو یہاں بیت اللہ کی طلب میں آیا تھا، اللہ کے گھر کی طلب میں آیا تھا، تو نے اس کو پا لیا۔ وہ اللہ کے گھر کی طلب میں نہیں آیا تھا، وہ اللہ کی طلب میں آیا تھا، اور اس نے اس کو پا لیا۔ اور جو خدا کو پا لیتا ہے وہ دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے کسی عبادت کو انجام دینے کے لیے جو جذبہ درکار ہے، خلوص للہیت، وہ اس بچے نے سب کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے مومن بھائی اور بہنیں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اور اس سعادت کے حصول کے لیے گئے ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کے اس فریضے کو اور وہاں کے ہر نیک عمل اور عبادت اور نیکیوں کو قبول فرما لے۔